بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید ان اللہ ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے جد امجد قبلہ و کعبہ نور ظہور محمد حضرت سیدنا پیر سائیں غلام محمد المعروف امام پاک امام جلوی قدس سر العلوی، جناب کی فیوزات اور جناب کی برکات جگہ جگہ کوچا کوچا اور کونا کونا میں اپنے نور سے اپنے فیضان سے منور کر رہے ہیں۔ میری خوش نصیبی کہ اپنے والدی محترمی مرشدی محبوب غوث الثقلین ابو السیف سائیں پیر محمد افتخار حسین قادری جلوی سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت پیر امام پاک امام جلوی، ان کے علم کے سمندر سے انہوں نے مجھے حکم دیتے ہیں، یہ ان کی نوازش ہے۔ قاری صاحب بہت ہی خوبصورت جناب نے کلام فرمائی، وقت کی قلت کی وجہ سے میں چند باتیں ہی کروں گا، مختصر سی بات ہے۔ میرے جد امجد فرماتے ہیں کہ تیتا حبیب خلائق پارو پہن آیا خود ڈھولا بشری چولا آپ احد آیا بڑھ احمد امیم دا کر کے ہولا پر کچھ تھوڑا دے عاشق پاک رسول اللہ دے جھوٹین عشق ہنڈولا رحمت جھولا غلام محمد فاسق بھلے اچھا گھتیوں نے رولا جاہل ٹولا دے تحدیب خلائق پارو پہن آیا خود ڈھولا بشری چولا آپ احد آیا بن احمد اتے میم دا کر کے اہلا پر ڈھولا۔ کلام امام جلوی ہے جو بخاری شریف کی حدیث سنانا، آپ احد آیا بن احمد آپ احد آیا بن احمد اتے میم دا کر کے اہلا پر کچھ ڈھولا۔ نسبت امام جلوی فرمانے نے کہ اوہی احد دی ذات صورت محمد مصطفیٰ دے وچ تشریف فرما ہوئی او حدیث دے وچ کھولنے آئے۔ کلام امام ہے، شریعت تو باہر ولی نہیں جاتے، شریعت کی حقیقت ولی ہی دستے نے۔ بخاری شریف کی حدیث سے استاد محترمی تشریف فرمانے جبریل سارے جانتے ہو جبریل کون ہے؟ جیڑا کہ ستویں آسمان تو وہی لے آمدہ ہے، مسنجر ہے، میسج لے آمدہ ہے، سندا ہے، دسدا ہے، ان دی اپنی سوچ کوئی نہیں، جو سندا ہے وہ مصطفیٰ نو دسدا ہے۔ ایک دن جبریل رب باری تعالیٰ نے کول جاندہ ہے، بخاری شریف کے حدیث کا مدد پڑھدا پیا کہ اے رب باری تعالیٰ میں تیرے محمد مصطفیٰ دے کول 9000 مرتبہ یا 6000 مرتبہ یا 10000 مرتبہ گیا، کدی میں کبوتر دی صورت تے گیا، کدی میں نور دی صورت تے گیا، کدی میں کسی انسان دی صورت تے گیا، کدی بھی میں اپنی صورت تے نہیں گیا۔ آج میرا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے محمد مصطفیٰ دے سامنے اپنی حقیقی صورت دے میں جاواں۔ جبریل دا حقیقی قد اتنا بڑا ہے، اگر اندے پیر زمین تے لگن تے سر آسمان تے ہوتا ہے، اللہ کو التجا کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے محمد مصطفیٰ دے کول اپنے حقیقی قد دے میں جانا چاہنا۔ میرا بھی دل کرتا ہے تیرے محبوب کو میں اپنا وجود بھی دکھاواں، اپنی صورت بھی دکھاواں۔ حدیث پاک کے لفظ ہے محمد مصطفیٰ جنہاں نے کعبہ شریف دے وچ حج کیتی ہوئی ہے، کعبے دے نال ایک مقام حتیم، حتیم کا مقام ہے، کالی کملی والا کالی کملی اوڑھ کے حتیم کے اتے لیٹے ہوئے۔ اللہ نے بغیر وسیلہ جبریل محمد مصطفیٰ دے قلب سے وحی کی تھی کہ یا محمد کملی اتار دیجئے، جبریل آپ کی زیارت کو آ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیڑی کملی
کملی لواؤ ہوئے تو اللہ جانے یا رسول جانے اسی تو اس کپڑے آڑی کملی نہیں جاننے ہیں سانو تو اتنا پتہ ہے کہ اس کملی آڑی تو سانو کملا کر چلے ایسا کملا کر چلیا کہ عشق دے وچ محو کر چلیا اللہ نے فرمایا بغیر وسیلہ جبریل اللہ قلب محمد کی طرف وہی فرماندہ پہ ہے کہ یا محمد کملی اتار دیجئے جبریل آپ کی زیارت کو آ رہا ہے جبریل 7ویں آسمان کو چلتا ہے 6ویں پہ آمدا ہے 6ویں تو 5ویں تے 5ویں تو چوتھے تے چوتھے تو تیسرے تے دوسرے تے پہلے تے زمین تے ورود کرتا ہے کعبے شریف دے وچ جاندا ہے جو ہی کعبے دے وچ جاندا ہے یا ہی کعبے دے قریب جاندا ہے کہ بھجدا ہے 7ویں آسمان جب پڑ جاندا ہے اللہ اندر جبریل کی پڑھیاں یا اللہ جیڑا نور مینوں سدرا دودتے نہیں آون دیندا اوہ نور مینوں کعبے دے وچ نہیں جاون دیندا تو بولے تیرا رب پیا بولے اتھے کی جبریل بھی چولا اے بھی اولا اپے احد آیا پر احمد اتھے میم کا کر کے اولا پر کچھ تھولا عاشق پاک رسول اللہ دے جھوٹین عشق ہنڈولا رحمت جولا غلام محمد فاسق بھلے چاگتیوں میں رولا جاہر ٹولا اور فرمانے دے کسانوں کی کرنا چاہیے کلام امام جنگی میم محبت نال ہمیشہ یاد کرا دل بر شام سحر محبت نال صبح اور شام دل بر کون محمد مصطفیٰ صاحب لولا کو یاد کر میم محبت نال ہمیشہ یاد کرا دل بر شام سحر تے ہر صورت وچ ہکو مانا ہر صورت وچ ہکو مانا کی تم سب نظر مل رہا بر غلام محمد پیر ڈسائیو ایرا پریم نگر نو عشق چہر نو مڑ میرا پیر فرمانے کے نون نصیباں کی تم یاری یہ ساڑھے نصیب جاگے قبلہ دنیا دے وچ 8 ارب لوگ ہیں اس وقت موجودہ 8 ارب لوگ ہیں تسی آپ پیدا ہوئے ہو کہ اللہ دی مرضی نال پیدا ہوئے ہو اللہ دی مرضی نال پیدا ہوئے ہو اللہ دا تھوڑی کرم نوازی ہے کہ 6 ارب جو کاٹ کے مسلمان تے گھر پیدا کر سکتے پہلے اس دا شکر ادا کر بات اور مانگ تیری جوڑی بھری ہوئے تیرے ہاتھ کٹورا ہوئے اور دودھ دا بھریا ہوئے کسے بندے کو جامے میاں میں پیاسا میں دودھ دے وہ اکسی میاں اگلا تا مبالا اور پہلے اگلی رحمت دا شکر تا ادا کر کہ وہ ماں دیتی جس ماں نے محمد دا کلمہ پڑھیا کہ وہ باپ ادا کیتا جس باپ نے آزان دیتی اور اللہ تو کی نہیں نہ کیا بات ہے اس کا شکر تا پہلے ادا کر کہ 6 ارب چکاڑ کے 2 ارب والا بنا چھڑیا محمد مصطفیٰ دا امتی بنا چھڑیا محمد مصطفیٰ دا نام لمنالا بنا چھڑیا قبلہ میلاد دی عرض ہے میلاد اپا سارے منانے ہیں میلاد دے بارے ساری 1000 اللہ نے لیکن میں بنیادی سنو گل میلاد دے یا جشن میلاد دے 3 بنیادی اصول ہیں 3 بنیادی اصول میلاد دے میلاد ہوئے جشن علی ہے جشن حسین ہے جشن حسن ہے یا میلاد رسول اللہ ہے انہاں دے 3 بنیادی اصول ہیں پہلا دسیا جاوے کہ اس میلاد والے دن کون پیدا ہویا دوسرا اندہ اصول کہ جس کا میلاد منایا جاوے ان کی تعریف کیتی جاوے ان کی تسبیح کیتی جاوے تاکہ لوگاں دے قلوب میں اس میلاد والے دی محبت پیدا ہوئے اور تیسرا بنیادی اصول جڑا سی سارے بھول جانے ہیں پہلا نام دس لیا تاریخ کا پتہ لگ گیا دوسرا اصول ہے کہ ان کی تسبیح کیتی جاوے تیسرا اصول میلاد کا جشن کا اے ہے کہ جس کا میلاد منا رہے ہیں وہ کیڑے کام میں راضی ہوتا ہے تے کیڑے کام میں ناراض ہوتا ان دی رضا دے وچ راضی رہنا بھی میلاد دا حقیقت ہے میں اکثر ایک جملہ کہندا ہوں میاں میلاد منانا بندے دا کام نہیں مصطفیٰ دا میلاد ہکو منایا جنوں رب قدیر کہندے میلاد اسی تا نقل خدا کردے ہیں میاں اسی نقل خدا کردے ہیں جڑیاں بھی لانے ہیں کمکمے بھی جلانے ہیں حضور تے نعتاں بھی پڑھنے ہیں حضور دی کرامتاں بھی کرنے ہیں حضرت سیدہ پاک
پاک اماں پاک کائنات دی اماں حضرت سیدہ آمنہ پاک تو بروی حدیث فرماندے نے کہ جب محمد مصطفیٰ صاحب لولاک کا مولود ہوا جناب ولادت ہو رہی تھی تو میرے فرشتے اللہ نے 3 بھیجے 3 فرشتے گلے انہاں دی ہتھاں 3 جھنڈے ہاں ایک جھنڈا انہاں میری کٹیا تے لایا ایک جھنڈا بیت المقدس تے لایا ایک جھنڈا کعبے دے اوتے لگایا ایک روایت پھر فرماندے نے کہ ستارے اتنے قریب ہو گئے ستارے اتنے قریب ہو گئے اماں پاک فرماندے مجھے لگتا ہے کہ میرے اوتے ڈہ نہ جائے اتنا ستارے اماں پاک کے قریب ہو گئے اور تیسری روایت اماں پاک فرماندے نے کہ سفید لباس کے لپٹے ہوئے فرشتے آندے سن اور اے کہندے سن یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ پڑھو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ بخاری شریف کی حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس اور مقدس میرے بھائیوں محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا لیو وہ کیڑی صفت ہے جس صفت دا انکار کافرہ بھی نہیں کیتا رسول اللہ دا وہ ایک ایسی صفت ہے جیڑا ابو جہل کلمہ نہیں پڑھیا لیکن اس صفت نو متا ہائی وہ کیڑی صفت ہائی کہ محمد مصطفیٰ نقل کفر دا باشد محمد مصطفیٰ جھوٹ نہیں بول سکتے یہ تا کافر مندے ہاں تسی کلمہ پڑھتے ہو ہون تو محمد مصطفیٰ دی حدیث سنانا حضور کدی کیڑی صفت کافر بھی انکار نہیں کرتے تسی تا حضور دے امتی ہو حضور محمد مصطفیٰ بخاری شریف کی حدیث سے فرماتے ہیں اگر میرا امتی مجھ پر ایک دفعہ سلام پڑھے اللہ میری روح میرے وجود کو واپس کر دیتا ہے میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ میرا محمد مصطفیٰ سچا میرے محمد مصطفیٰ دی زبان سچی میرے محمد مصطفیٰ دی کردار سچا میرے محمد مصطفیٰ دی افعال سچے میرے محمد مصطفیٰ دی یار سچے میرے محمد مصطفیٰ دی آل سچی میرے محمد مصطفیٰ نو منن آلے سچے میرے محمد مصطفیٰ دے منن آلیاں نو منن آلے سچے اور میرے محمد مصطفیٰ نو ویکھن آلے سچے میرے محمد مصطفیٰ نال محبت کرن آلے سچے میرے محمد مصطفیٰ نو یاد کرن آلے سچے میرے محمد مصطفیٰ دی صفت کرن آلے سچے میرے محمد مصطفیٰ دی صدا کرن آلے سچے اینیاں دانو اللہ نسیہ نے صرف اس دادا یقین رکھو آنکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا امتی میرے تے ایک واری سلام پڑھے اللہ میری روح میرے وجود کو لوٹا دیتا ہے آج اسی نبی مصطفیٰ دے سلام پڑھ دے پائے ہیں منو کلمہ محمد مصطفیٰ دا سونا سننا بھی پیا ہے سونا ویدہ بھی پیا ہے سونا ہستا بھی پیا ہے ایو ملاد ہی میں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ ماشاءاللہ کیا بات ہے پیر صاحب نماز دی اندال دون دس دے نکی جی نکتہ نماز دا نکتہ دس دے نماز اپا سارے پڑھنے آئے فرض ہے نا نماز پڑھ کسی کوئی احسان نہیں کر دے فرض ہے روٹی کھا کے کوئی احسان کوئی نہیں میاں روٹی کھا لے بتا کہ میں پیٹ تے احسان کیتا کوئی احسان نہیں ضرورت ہے اس طرح نماز ضرورت ہے اور تو نماز دی نکی جی حقیقت دس چھوٹی جی گل نماز دے وچ کی ہوندا ہے سب سے پہلے وضو تو بعد جسم دی کپڑے دی طہارت جسم دی طہارت وضو دی طہارت پھر اس تو بعد اکھاں دی طہارت جسم مکمل پاک ہو جاتا ہے طہارت ہوگی پہلا اصول دوسرا جس جگہ تے نماز پڑھنی ہو جگہ بھی پاک ہوئے دوسرا اصول تیسرا تیروں آیتاں ہونیاں چاہیے پہلے سب تو پہلے تو اپنی نیت کرنا ہے نیت نماز دا پہلا اصول نیت اس تو بعد اللہ نو اکبر مننا ہے پھر اللہ دی ثنا پڑھنی ہے پھر اللہ دی تعریف کرنی ہے پھر اللہ دی تعریف تو بعد پھر تعریف کر کے بعد جھکنا ہے
جو کہ اللہ نو 3 واری عظیم آکھنا ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پھر اللہ کی تعظیم کر کے بعد کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کے اندی حمد کرنی ہے، حمد کر کے بعد جو کہ سجدے چ جانا ہے، پھر انہوں 3 واری اعلیٰ آکھنا ہے، یہ ہے نماز۔ ہوں تو ایک مثال دستا پہ میرے نال مثال چ رہا جی، تسی کھڑے ہو جاؤ، وضو کر لو، وضو ہو گیا، کپڑے صاف ہو گئے، نہا لیا، جگہ پا کے چلے جاؤ، سب تو پہلے نیت کر لو، اللہ اکبر کر لو، الحمد شریف پڑھو، پوری ثنا کرو، الحمد شریف پڑھو، قل هو اللہ شریف پڑھو، اس تو بعد اللہ اکبر، جھکو نہیں، کھلوتے رہو، 3 واری سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کھلوتے رہو، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھو، جھکنا نہیں، کھلوتے رہو، اس تو بعد سامی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کھلوتے رہو، جھکنا نہیں، اللہ اکبر جھکنا نہیں، سجدے دی حالت میں جڑا کھلوتے رہنا، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 واری آکھو، سجدہ نہیں کرنا، کھلوتے رہنا، کیا نماز ہو جاسی تھوڑی نماز ہو جاسی؟ اے اللہ، سوال اللہ نے نالے، اللہ محبوب ہے نا، بندہ کر سکتا ہے سوال، اے اللہ میں غلط کی کیتا ہے، میں جگہ میں پاک سے بیٹھا، میں وضو بھی کیتا ہے، میں نیت بھی کیتی ہے، میں تیری تعریف بھی کیتی ہے، میں پوری الحمد شریف پڑھی ہے، میری نماز قبول کیوں نہیں؟ اللہ سے قبول نہیں، اللہ کس وجہ تو قبول نہیں؟ میں تیری تعریف نہیں کیتی، اللہ سے ہاں کیتی ہے، اللہ میں تیری حمد نہیں کیتی، اللہ سے کیتی ہے، میں 3 واری عظیم نہیں آکھیا، ہاں تو آکھیا ہے، میں 3 واری لالا نہیں آکھیا، ہاں تو آکھیا ہے، اللہ نماز قبول کیوں نہیں؟ فرمایا تو سب کچھ کیتا ہے، پر وہ جو کیتا جنہیں محبت کرتا، اور تیری تعریف کا محتاج نہیں رب، تیری حمد کا محتاج نہیں رب، اور تیرے وچوں محبوب دی ادا ہے، تیرے آکھن نالو عظیم نہیں، تیرے اعلیٰ آکھن نالو اعلیٰ نہیں، تیری تعریف کرن نالو رب العالمین نہیں، وہ تا تیرے وچوں محمد دی ادا ویکھدا ہے، جب تو اللہ اکبر آنا، اللہ آنا بھی میرا محمد بھی اج کردا ہے، وہ تیری نماز دا محتاج نہیں، اپنے سونے دی ادا دا محتاج ہے، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرح منہ کر اللہ فرماتا ہے میرا ہی چہرہ ہے، وہ چہرہ کدو ہوتا ہے جدو محمد مصطفیٰ دی عادات دے وچ آ جاسے، ایو اللہ نو چہرے چاہی دے، ایو اللہ نو چہرے چاہی دینے۔ میں شروع تو بیان وقت آخری گل کرنی ہے، ان اللہ ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہر زد عام، ہر بچہ، ہر بزرگ اس آیت کریمہ کو جان رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے اللہ اور اس کے فرشتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ تم بھی سلام پڑھو اور سلام پڑھو۔ دیکھو جی 1,24,000 انبیاء کرام ہوئے ہیں، میری گل آخری نے غور نہ سننے میں، 1,24,000 انبیاء کرام ہوئے ہیں، انہاں وچوں 313 رسول ہوئے نے، 313 دے وچوں اولو الامر ہوئے نے، 4 صاحب کتاب ہوئے نے، اور 4 صاحب کتاباں دے وچوں محمد مصطفیٰ محبوب خدا ہوئے نے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو لے کے محمد مصطفیٰ تک ایک نبی بنتے گئے، ایک نبی کی تعلیم آمدی کی قرآن سب تو آخری تعلیم ہے۔ قرآن تو بعد اللہ نے اور کوئی تعلیم نہیں بھیجنی، اس سے قرآن کی شاخہ ہی ہون تک ہے، قیامت تک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن دے اترن دا وقت 23 سال ہے، 23 سال دے وچ اللہ نے قرآن اتاریا ہے، 23 سالہ دے وچ۔ تے اس 23 سالہ میں جڑا قرآن اتریا ہے انہیں کام لکھاں سال کرنا ہے، 23 سال وقت قرآن دے اترن دا، اور اس قرآن دے اترن دا کم کیے انہیں لکھاں سال کم کرنا ہے۔ لہٰذا اندہ ایک حرف، اندہ ایک لفظ، اندی ایک سطر اور اندہ ایک پارا بغیر معنی تو نہیں آیا، بغیر مقصد تو نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے کسی شاعر کی گال نہیں ہے، انہو لقول رسول کریم، کسی شاعر کی گال نہیں ہے۔ لہذا قرآن کا ایک لفظ، ایک حرف کی زیر زبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بہت سوچ اور سمجھ کے رکھی ہے، اور ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ ہونا ان اللہ ملائکاتہ یصلون علی النبی نو بریکٹ پالو۔ اللہ نے فرمایا میں اور میرے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔
سبحان اللہ. لفظ نبی آیا ہے، لفظ محمد نہیں، لفظ احمد نہیں آیا، لفظ رسول نہیں آیا، لفظ نبی آیا ہے. اللہ بغیر مقصد کی بات نہیں کرتا، اللہ بغیر مقصد سے بات نہیں کرتا. اگر لفظ محمد آتا کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد پر درود پڑھتے ہیں تو آج دے علماء جڑے انہاں نوں ہن بھی نہیں پہ منگے اوہاں دے جدوں تو محمد ہاں اودوں تو درود ہے تو بھائی محمد مصطفیٰ تو 1400 سال پہلے آئے اور 63 سال زندگی گزاری، اس تو بعد چلے گئے، لہذا محمد دا ذکر نہیں، رسول دا ذکر نہیں. جب سے محمد مصطفیٰ نبی ہے تب سے درود ہے اور تب سے اللہ درود پڑھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تے میرے تو سب سے بڑا فرق ہے کہ میں اپنا حصہ نہ بولنا. اللہ جو کہتا ہے وہ ہوندا ہے اور جو ایک واری کرے وہ قیامت تک کرتا ہے. اس میں رحمان کے تحت اس رحم کرنا ہے، اس میں رحیم کے تحت اس رحم کرنا ہے، اس میں قہار کے تحت اس قہر کرنا ہے، اس میں جمال کے تحت حسین ہے، اس میں جلال کے تحت اس آتش عشق ہے. اب جب سے محمد مصطفیٰ نبی ہے اودن تو اللہ درود پاک پڑھدا پیا ہے. آؤ محمد مصطفیٰ تو خوش نہائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں تا کیا جاتا ہے کہ 40 سال بعد بڑھ کے نبوت اتری، 40 سال تسی مکے دے وچ رہے، اس تو بعد بڑھ کے نبوت اتری، اللہ نے تانوں نبی بنایا. تسی دسو گا تسی کدوں تو نبی ہو؟ 40 سال کی عمر نبی ہوئے ہو. بخاری مشکات کی حدیث ہے، محمد مصطفیٰ فرماندے نے کونتا نبیاً آدم پینا ہے مائے والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں گندا جا رہا ہے. اللہ جدو تو محمد نبی ادھر تو رب دا درود، جدو کچھ بھی دا میرا محمد مصطفیٰ کہ اللہ اس وقت بھی آگا ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. حضور آ گئے، اللہ دی پھری زبان ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. قیامت آنی ہے، قرآن رانا ہے، اللہ بھی رانا ہے کہ قرآن آڑا، یہ قرآن آڑا رانا ہے کہ اللہ دی یہی زبان ہونی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. نقیب کا مطلب ہوتا ہے، نقیب محفل نو دسن والا، مہمان موجود ہوئے، انگلش میں سٹیج سیکٹری آندے نے. نقیب بندہ آپ بھی آخ لیکن نقیب دی ضرورت ہوندی، ہر محفل واسطے نقیب نہ ہوئے تو محفل ادھوری ہوندی. نقیب دا کام کی ہوندا ہے کہ جیڑا بیٹھا ہوئے نا جنہوں سجنا ہوئے ان دے خسائل پیش کر کے ان دا نام لینا، ان سٹیج کے بلا کے لوگوں دے سامنے متعارف کرنا، ان دی تعریف کرنی، اے نقیب دا کام ہے. اے ہے میرے نقیب، میں ہاں انہاں دا مہمان جس دا نقیب خدا ہے وہ محمد، اللہ اکبر. جس دا نقیب خدا ہے اس کو محمد مصطفیٰ دینے، جس دی ذکابت محمد مصطفیٰ کی تھی انہوں سیدہ زہرا دینے، اور جس دی ذکابت سیدہ زہرا کی تھی انہوں علی المرتضیٰ دینے، اور جس دا نقیب علی المرتضیٰ ہے اس کو حسن مجتبیٰ دینے، اور جس دا نقیب حسن مجتبیٰ ہے اس کو حسین شہید کربلا دینے. جملہ میرا غور میں سنیا جائے، اللہ اگر اللہ دی قدرت نو، محمد دی رحمت نو، علی دے علم نو، زہرا دے پردے نو، حسن دے علم نو اور حسین دے عشق نو یک جا ویکھنا ہوئے انہوں غوث الورا آتے انہوں غوث الورا آتے لے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے صدقے اپنے محبوب دی محبت عطا فرمائے. خدا جاندا جے کہ محمد مصطفیٰ دا میلاد منان علی ساڑی سکتی کوئی نہیں، او چاہمرتا قلب ہوندہ ہے، او چاہمرتا میلاد ہوندہ ہے. میں ناش کی لکھی ہے انہیں 4 دونوں مصرے پڑھ کے میں اختتام کرنا ہاں. سارے درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد. علیہ السلام نے جنہا تو لکھیا ہے نا سوال جواب وہ وارشی کو سنا رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اپاں وہ کام نہ کریے جیڑا بابا فرید بھی کر دے ہاں رکی آن دیڑا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اپاں وہ کام نہ کریے جیڑا غوث پاک بھی کر دے ہاں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. نسبت ہے اہل بیت کی. میں
مکالمہ قبلہ لکھیا ہے جی ماشاءاللہ اسلام اور حسین دا صحیح اندھ وچ اسلام فریادی ہے اور حسین پاک کی ذات ساکی ہے. میرا ایک تخیل ہے، تخیل یہ ہے کہ امام پاک تشریف فرمان دے آسمان دی انہوں نے سیر کیتی ہے، اسلام دی حالت وچ ویکھیا ہے، آپس وچ مکالمہ کر دے پہلے گل بات کر دے پہلے. تخیل دی ابتدا یہ ہے کہ حسین کا سر کٹتا ہے تو اسلام کا سر بچتا ہے. کیا بات حسین کا سر کٹتا ہے تو اسلام کا سر بچتا ہے. یہ سر ہے کہ سر کٹ کے بھی آباد رہے گا، یہ سر ہے کہ سر کٹ کے بھی آباد رہے گا، وہ سر ہے کہ سر بچ کے بھی فریاد کرے گا. وہ خون کا پیاسا اور یہ خون کا ساقی، اس خون میں پانی کی نہ ایک بوند ذرا سی. اور تخیل دی ابتدا ہے قبلہ کہ ایک روز جب وہ ہستی افلاک سے گزرے، کون؟ امام پاک امام حسین. ایک روز جو وہ ہستی افلاک سے گزرے، خود اپنے لیے آپ ہی خود آپ سے گزرے. دیکھا تھا زحف میں ایک شاہ ہنر کو، ایک بڑھا آدمی دیکھیا، دیکھا تھا زحف میں ایک شاہ ہنر کو، پوچھا کہ کیا ہوا مجھ کو بھی خبر دو. بولا کہ شہنشاہ ہوں تیرے نانا کا دین، بولا کہ شہنشاہ ہوں تیرے نانا کا دین. ہوں زحف میں اس دم کے نہیں کوئی امین، نہ اذان بلالی ہے نہ وفائے ابو بکر، نہ تلاوت عثمان ہے نہ جوش عمر. کہاں سجدہ حیدر ہے کہاں آہیں ابو ذر. مٹتا ہی چلا جاتا ہوں اب تو ہی بچا لے، مٹتا ہی چلا جاتا ہوں اب تو ہی بچا لے. ہے واسطہ بابا کا تو دامن میں چھپا لے. جواب امام ہے کہ گھبراؤ نہ پیارے وہ جانے پدر. وہ میرے بابے دی جان، گھبراؤ نہ پیارے وہ جانے پدر، ہم تیرے لیے ہیں ذرا دیکھ ادھر. گھبراؤ نہ پیارے وہ جانے پدر، ہم تیرے لیے ہیں ذرا دیکھ ادھر. ہم ساقی کوثر ہیں پلا دیں گے تجھ کو، ہم ساقی کوثر ہیں پلا دیں گے تجھ کو. اگر خون ضروری ہے بہا دیں گے خود کو. سوال کرنا اسلام ساقی ہے تو سخاوت کے سوا اور کرے گا. جواب ہے کہ فریادی ہے تو فریاد کے سوا اور بھی کچھ لے گا. فریادی نے کہا یہ بات بہت مشکل ہے بھاری، فریادی نے کہا یہ بات بہت مشکل ہے بھاری. ساقی نے کہا مجھے نانا سے نہیں کوئی چیز پیاری، یہ شہر محمد ہی تو ہے باب علی، اس شہر علم سے گیا کون ہے خالی. تو مانگ ابھی مجھ سے کہ جو تیری طلب ہے، میں دوں گا وہی تجھ کو کہ جو تیری طلب ہے. اکبر کی اذانوں سے ندا دوں گا میں تجھ کو، اکبر کی اذانوں سے ندا دوں گا میں تجھ کو. عباس کے شانوں کی وفا دوں گا میں تجھ کو. آہیں ہیں تو اصغر کی سنا دوں گا میں تجھ کو. قاسم کی حنا بھی لگا دوں گا میں تجھ کو. پیارے ہیں جو حیدر کے قربان کروں گا، پیارے ہیں جو حیدر کے قربان کروں گا. خون محمد کو محمد ہی کے نام کروں گا. یوں عشق کا سجدہ پہ انجام کروں گا، یوں عشق کا سجدہ پہ انجام کروں گا. سجدہ محبت بھی دکھا دوں گا میں تجھ کو، سجدہ محبت بھی دکھا دوں گا میں تجھ کو. نیزہ پہ تلاوت بھی پڑھا دوں گا میں تجھ کو، نیزہ پہ تلاوت بھی پڑھا دوں گا میں تجھ کو. پھر عصمت زہرا کی ردا دوں گا میں تجھ کو. پھر جسد مروت میں چھپا دوں گا میں تجھ کو. قابل غور ہے کہ رو پڑا فریادی یہ تو سب کچھ کرے گا، رو پڑا فریادی یہ تو سب کچھ کرے گا. ساقی نے کہا اس کے سوا اور بھی کچھ لے گا، ساقی نے کہا اس کے سوا اور بھی کچھ لے گا. فریادی کی فریاد تو پروان چڑھی ہے، فریادی کی فریاد تو پروان چڑھی ہے. پر ساقی فیاض میں سیف تشنہ لبی ہے، پر ساقی فیاض میں سیف تشنہ لبی ہے. حضور پر درود پڑھیں. چند میں نے نعت لکھی ہے جی پنجابی میں پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. درود شریف اچھی پڑھیا کرو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. ٹوٹ گیا ہلال ویکھ کے او ٹوٹ گیا ہلال ویکھ کے. چند ٹوٹ گیا کیویں ٹوٹا؟ ٹوٹ گیا ہلال ویکھ کے او سوہنے دا جمال ویکھ کے.
مصر دے وچ حضرت نبی حضرت یوسف علیہ السلام مصری عورتاں دے سامنے آئے تو مصری عورتاں نے اپنی انگلیاں کٹ لیاں یوسف نو ویکھ کے مصری عورتاں اپنی انگلیاں کٹ لیاں میرے محمد مصطفیٰ دی انگلی ویکھ کے چاند آپ ہی ٹوٹ گیا اس نے یوسف کو دیکھ کے کٹ گئی تھی انگلیاں یا چاند کٹ گیا ہے انگلی کو دیکھ ٹوٹ گیا ہلال ویکھ کے سبحان اللہ سونے دا جمال ویکھ کے تے کعبے دا بھی حج ہو گیا کعبے دا بھی حج ہو گیا مصطفیٰ دی چال ویکھ کے کیا بات سبحان مصطفیٰ دی چال کے جب محمد مصطفیٰ کعبے کا طواف کر رہے تھے تو مجھے قسم ہے اسی کعبے کی کہ مرکز کعبہ نہیں تھا مرکز محمد مصطفیٰ کعبے دا بھی حج ہو گیا مصطفیٰ دی چال دیکھ کے او مصطفیٰ دی چال دیکھ کے شعر سنیے گا کہ دین حق بلند ہو گیا او دین حق بلند ہو گیا مجتبی دی آل دیکھ کے او مجتبی دی آل دیکھ کے بڑی آل کرنے ہیں اس آل کا دونوں ایک نکا جا واقعہ دسنا بڑا ہی چھوٹا جا واقعہ پتہ لگتی اس آل دے احسان کی ہے بڑے وقت سب تو چھوٹا واقعہ اسلام دے امام علی المرتضیٰ امام حسن مجتبی امام حسین شہید کربلا امام حسین شہید کربلا دے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین چوتھے امام ہیں کربلا ہو چکی ہے 72 تن شہید ہو چکے نے خیمے جل چکے نے دمشق دے بازار ہتھ کڑیاں لگ چکیاں نے مدینے وچ امام زین العابدین موجود نے رات دے 1 دا ٹائم ہے فوراً اپنے گھر جاندے نے پھپھی جان کون پھپھی جان سلام اللہ اماں سیدہ زینب پاک والے نے پھپھی جان جلدی اٹھو کھانا پکاؤ پھپھی جان جلدی بستر دیو فرمایا بیٹا آج کون آیا ہے زین العابدین کیڑا اتنا مہمان ہے کہ رات دا وقت ہے اور رات اس وقت احساس بھی نہیں جلدی کھانا بھی پکانا ہے جلدی بستر بھی دینا ہے کہ امام پاک کی آنے نے اماں پاک کانو پتہ ہے کون آیا ساڑھے گھر اکبر دا قاتل آیا اللہ اکبر دا قاتل آیا ہے امام بار جاندے نے وہ قاتل امام نو دیکھ کے چھپدا ہے اپنے ڈڈو شرمندہ ہوندہ ہے کہ پتہ نہیں امام نے مینوں پہچانیا نہیں یا میں انہاں دی پہچانے چ نہیں یا او تا میری پہچانے چھین ڈردیاں اتنا پوچھدا ہے کہ امام تسی جاندے ہو میں کون ہاں تسی پہچاندے ہو کہ میں کون ہاں فرمایا ہاں تو وہی ہے جڑا چھپ کے اکبر نو نیزے مار رہا ہے فرمایا میں نیزے مار رہا کہ میرا اے سر حاضر ہے میرا سر قلم کر دیو فرمایا نہیں تب ہم تیرے مہمان تھے تو چھریوں سے نوازا گیا آج تو محمد کا مہمان ہے ہم کھانا بھی کھلائیں گے پانی بھی دیں گے اے گھر آئے دی قدر ہی دے محمد مصطفیٰ دی آل دے اے میں آل نہیں اے آل دا نکا جا واقعہ قاتل بھی گھر آیا تھی شربت بھی دے کیا بات سبحان اللہ دین حق بلند ہو گیا مجتبی دی آل ویکھ کے او مجتبی دی آل ویکھ کے عرش دی ایک طلب ہے میں شعر دے وچ لکھی ہے مجھے بڑا پسند ہے اپنا ذاتی شعر کہ عرش دی طلب اودن مکی او عرش دی طلب اودن مکی او جوڑے بے مثال ویکھ کے او جوڑے بے مثال ویکھ کے تے رب نے بھی درود پڑھ لیا اور رب نے بھی درود پڑھ لیا زلفاں دے جال ویکھ کے او مصطفیٰ دی چال ویکھ کے تے عشق بھی حیران ہے کھڑا او عشق بھی حیران ہے کھڑا
حیدر دلال ویکھ کے عشق بھی کربلا میں دیکھ رہا تھا کہ 101 تیر سینے پہ کھائے، 70 نیزے کمر پہ کھائے، گھوڑے سے گرے ہوئے، 180 زخم سر سے لے کے پاؤں پر حسین پاک کھا کے زمین پر گرے ہوئے ہیں، اور زبان پر ایک ہی جملہ ہے، اے اللہ تو مجھ پہ راضی ہو گیا، اللہ اے اللہ تو مجھ پہ راضی ہو گیا۔ عشق بھی حیران ہو گیا، اگر اے عشق ہے تو کمال عشق ہے، عشق بھی حیران ہے کھڑا، حیدر دلال ویکھ کے او حیدر دلال ویکھ کے۔ تصور دیکھے گا جملہ کہ کائنات ہو گئی تمام، کائنات ہو گئی تمام، حسین مدنی نال ویکھ کے حسین مدنی نال ویکھ کے۔ اور مقتہ ہے کہ سانو بھی کرنا چاہیے، ساڑھے واسطے کی کام ہے کہ سیف تو پڑھدا رہ درود، سیف تو پڑھدا رہ درود، آندنے او حال ویکھ کے آندنے او حال ویکھ کے۔ اللہ تعالیٰ محبوب دے صدقے محبوب دی محبت عطا فرمائے، سانو محمد مصطفیٰ دا نام لون واسطے سانو زبان عطا فرمائے، ساڑی آنکھ دی وچ محمد مصطفیٰ دا دیدار عطا فرمائے، ساڑے ہاتھ دی وچ جنبش ہوئے کہ حضور دے نالین تے آ جاون، ساڑے قدموں دی وچ جنبش ہوئے کہ محبوب دی گلی تے چلے جائیے۔ اور جڑے میلاد مناندے نے وہ بھی مبارک دے مستحق ہیں، جڑے میلاد تے آندے نے وہ بھی مبارک دے مستحق ہیں، کیونکہ میلاد میں بلانے والے محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں، اس کے میزبان رسول اللہ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔